السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کے بھی جو حالات ہیں، اس سن 2020 کے شروع سے پوری دنیا کے جو حالات بن رہے ہیں، اس وبا کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانیت کو ایک عجیب سے ماحول میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہم انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسے ماحول کو، ایسے حادثات کو، ایسی وباؤں کو، اللہ کے غضب کو ہم نے دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستوں، آج جو موضوع ہے وہ یہ ہے، ہماری صحت، ہمارے حالات اور ہمارا معاشرہ، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے شہر، ہمارے ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے، اس بگاڑ کی وجہ سے صحت بگڑ رہی ہے اور معاشرہ بھی بگڑ رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ یہ ہے، ہمارے گھروں کے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے، ان سب میں یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ رات کو لیٹ سونا، رات کو لیٹ تک جگنا، اور صبح میں لیٹ اٹھنا۔ دوست بزرگوں، میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم رات کو جگتے ہیں، لیٹ رات کو سوتے ہیں، اور صبح میں لیٹ اٹھتے ہیں۔ یہ رات کو لیٹ سونا اور لیٹ اٹھنے سے انسان کے جسم پر کتنا بڑا نقصان ہے، اس لیٹ سونے سے، یہ ہم لوگ آج تک نہیں سمجھ پائے ہیں، جو ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حکیم کی حیثیت سے میں یہ کہنا بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان جب لیٹ سوتا ہے، دیر سے سوتا ہے، انسان کے دیر سے سونے سے اس کی جسم کے اعضاؤں پر، اور وہ اعضاء جو انسان کے جسم میں بہت بڑی حیثیت رکھتے ہیں، انسان کے جسم کا پورا نظام چلانے کا ان اعضاء کا کام ہے، اور ان اعضاء کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہے، جو کمزوریاں آتی ہے، اس سے انسان کی بہت سے معاملوں میں صحت بگڑتی ہے۔ اس میں رات میں لیٹ سونا، اور ظاہری بات ہے اگر انسان لیٹ سونے کا معمولات بنا رہا ہے تو اس کا کھانا بھی لیٹ ہوگا، اور جب انسان لیٹ سوئے گا، رات میں دیر سے سونا، تو دیری سے سونے کی وجہ سے انسان کے لیور کے اندر کمزوری آتی ہے، انسان کا لیور کمزور ہوتا ہے، اور لیور کمزور ہونے سے اس پہ سوجن بھی آ جاتی ہے، جو فیٹی لیور وغیرہ کہتے ہیں، اور وہ فیٹی لیور ہونا اور اس کی کمزوری ہونا، اور اس کمزوری کی وجہ سے انسان کی جسم کے اندر اس کا ہاضمہ بگڑتا ہے، اس کے ہاضمے کو بگڑنے سے، اور جب انسان کا ہاضمہ بگڑ جائے گا تو انسان کے ہاضمے کو بگڑنے کے بعد انسان کے دوسرے اعضاء بھی اس سے افیکٹڈ ہوتے ہیں۔ اب انسان رات کو جب سویا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی باڈی کے ہر سیلز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کے بعد ریچارج کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے نظام بنا کے رکھا ہوا ہے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی باڈی کے ہر سیل ریچارج ہوتے ہیں۔ انسان دن بھر جو اس کا مشغلہ رہتا ہے، اس مشغلے کے اندر جو انسان کی باڈی کے، انسان کے جسم کے اعضاء جو استعمال ہوتے ہیں، جو یوز ہوتے ہیں، اس یوز ہونے سے انسان کی باڈی کی بھی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے، انسان کے جسم کی بھی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انسان کو رات میں سلایا ہے، اور رات میں سلانے کے بعد سونے سے اس کی باڈی کے ہر سیل کو ریچارج کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ریچارج ہونے کا جو اصل وقت ہے وہ رات 9 سے 10 کے بیچ کا ہے، کہ 9 سے 10 کے قریب انسان سو جائے اور صبح میں 4 سے 5 کے قریب اٹھ جائے۔ یہ 6 گھنٹے کا وقفہ ہے، 10 سے 4،
یہ 6 گھنٹے کے وقفے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کی باڈی مکمل ریچارج ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ریچارج ہوا ہے وہ صبح میں جب اٹھے گا تو فریش اٹھے گا، اپنے آپ کو وہ یہ محسوس کرے گا کہ میں بالکل فریش اٹھا ہوں اور میرا جسم ایک دم توانا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر انسان رات میں 10 کے بعد 11 بجے سویا تو اس کا 1 گھنٹہ کم بیٹری چارج ہوئی، 12 بجے سویا تو 2 گھنٹہ کم بیٹری چارج ہوئی، 1 بجے سویا تو 3 گھنٹہ کم بیٹری چارج ہوئی۔ ہاں، اس طریقے سے جتنے گھنٹے وہ لیٹ سوئے گا وہ آپ کو دیکھنا ہے 4 بجے کا وقت تک۔ اب انسان جتنا لیٹ سو رہا ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ 1 بجے سوئے ہیں تو ان کی بیٹری صرف 3 گھنٹہ ریچارج ہوئی ہے، اور 2 بجے سوئے ہیں تو ان کی بیٹری جو ہے، ان کا جسم ہے، صرف 2 گھنٹہ ریچارج ہوا ہے۔ اب جتنا لیٹ سوئیں گے اتنا جسم جو ہے کم ریچارج ہوگا، اس کی باڈی کے اندر جو سیلز ایکٹیو دوبارہ جو ہوں گے وہ اتنے پاور میں نہیں ہوں گے، اور اس وجہ سے جو انسان لیٹ سو رہے ہیں وہ صبح میں اٹھ کر اپنے آپ کو انفریش محسوس کریں گے، اور وہ کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہماری صبح جو ہے بہترین ہو، وہ کبھی محسوس نہیں کر پائیں گے۔ جو رات میں جلدی سوئیں گے اور صبح جلدی اٹھیں گے وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کریں گے کہ ہم بالکل فری اور فریش محسوس کریں گے اپنے آپ کو، اور دن بھر کا اپنا جو مشغلہ ہے وہ اپنی مرضی سے اور صحیح طریقے سے گزار پائیں گے۔ لیکن جب صبح ہی ایسی ہوتی ہے انفریش، بالکل انکمفرٹ اپنے آپ کو فیل کر رہے ہوں گے تو ان کا دن کس طریقے سے گزرے گا؟ ہاں، یہ جو معمول، یہ جو ماحول، یہ جو حالت جو بگڑے ہیں، اس حالات کے بگڑنے کی وجہ سے انسانوں کی صحت کے اوپر سب سے زیادہ اور سب سے برا اثر ہو رہا ہے۔ اب یہ انسان رات کو جگ کر یا رات کو لیٹ سو کر اپنی تندرستی کو بگاڑنا شروع کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب فجر میں اٹھنے کے بعد جو اس کا کھانے پینے کا معمول ہے، اس کا صبح ناشتہ کا جو معمول ہے وہ انسان کا صحیح نہیں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری بات دیکھنے جائیں تو پوری دنیا پاگل ہوئی ہے صبح کی ورزش پر۔ اس صبح کی ورزش کو لے کر پوری دنیا کے اندر ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ فجر میں اٹھنے کے بعد ورزشیں کرو، دوڑ لگاؤ، اور اپنی جسم کی انرجی کو زیادہ تر سویرے ضائع کر دو، چاہے جم میں جاؤ، چاہے جاگنگ کرو، یا جو بھی کرنا ہے، وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد جب انسان فجر کے وقت جو ہے اشراق سے لے کر زوال تک کا جو وقت ہے، اس وقت میں جتنا ہو سکے اتنا سورج کی شعاعیں لیں، سورج کی کرنوں کے سامنے بیٹھیں، ڈائریکٹ سورج کی کرنیں اپنے شریر کو لگے، اس طریقے سے بیٹھا جائے۔ اور صبح کے وقت اپنا کچھ پڑھنے کا معمول بنا لیں، ذکر و اذکار کا معمول بنا لیں، کچھ کتابیں پڑھنے کا معمول بنا لیں، اپنی قرآن پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر وہ معمول وہ کھلے ماحول میں اشراق کے بعد کے وقت میں سورج کے سامنے اگر وہ بیٹھ جائے اور وہ سورج کی روشنی کے سامنے وہ اپنا معمول بنا کر اور 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ وہ کر لے، تو اس میں بات فائدے والی یہ ہوگی کہ فجر کے بعد کا ضروری ورزش وہ ہے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی سانسیں لی جائے۔ جب انسان ذکر اذکار میں لگ جائے گا تو اس کو لمبی سانسیں ملے گی، جب انسان کچھ پڑھائی میں لگ جائے گا، قرآن وغیرہ کی تلاوت میں لگ جائے گا تو بھی اس کو لمبی سانسیں ملے گی۔ وہ لمبی سانس لینے کی ورزش صبح میں کرنی ہے۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ایک میں یہ دینا چاہوں گا کہ طب کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے فجر کے بعد کے معمولات کا، وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد اشراق تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے، جو اپنا ذکر اذکار کرنا ہو، جو تلاوت کرنی ہو، جو دعائیں کرنی ہو وہ کرتا رہے، اور اس کے بعد 20 منٹ کے وقفے کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے اس وقت اشراق ادا کرے، اور اشراق ادا کرنے کے بعد وہ اپنے مشغلے میں لگ جائے۔ اب وہ جو 20 منٹ کا وقفہ فجر کے بعد سے اشراق تک کے اس جگہ پر بیٹھا رہے، اور اس جگہ پر بیٹھے رہ کے جو بھی ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت وغیرہ کی ہے، اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب بتایا گیا ہے۔ غالباً ہم نے یہ سنا ہے، وہ مقبول حج کا ثواب ہے کہ ایک جگہ بیٹھ کر یہ ذکر اذکار کریں یا قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ دوڑ لگائیں یا 10 رکعت پڑھ لیں یا 20 رکعت پڑھ لیں، یہ نہیں بتایا گیا ہے۔ فجر میں ہمیں بٹھایا گیا ہے،
فجر میں ہمیں ذکر اذکار کیا گیا ہے، فجر میں ہمیں ایسا ماحول اور ایسی چیزیں بتائی گئی ہے جس سے ہمارے لنگس کو طاقت ملے، ہمارے فیفڑوں کو طاقت ملے، ہمارے فیفڑوں کی ورزش اور لنگس کی ورزش بتائی گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے رات کا معمول دیکھیں تو رات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ عشاء کے بعد جہاں تک ہو سکے کوئی مشغلیں نہ رکھیں، کوئی کام نہ رکھیں، عشاء کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سونے کا معمول بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے سامنے رکھ دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں بتائی ہے اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور 100% اسی طریقے سے زندگی گزارنے سے ہمارا فائدہ ہے، اور اگر اس طریقے کے خلاف گئے تو ہمارا نقصان ہی نقصان ہے۔ رات میں جب سونا ہے تو سونے کا وقت وہی ہے کہ عشاء کے بعد سو جایا جائے، عشاء کے بعد زیادہ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ عشاء کے بعد کا جو معمول بتایا ہے، عشاء کی نمازیں 17 رکعت بتائی گئی ہے، اور اس سے اور آگے بڑھیں تو رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت یا 8 رکعت جو بھی پڑھتے ہیں لوگ، وہ عشاء کے بعد بڑھائی گئی، فجر کے بعد نہیں بڑھائی گئی، یعنی رات میں عشاء کے بعد کثرت کرائی گئی ہے۔ عشاء کے بعد ہمیں ایک ورزش کرائی گئی ہے کہ رات میں عشاء کے بعد جب انسان افطاری کے بعد بہت زیادہ کھاتا ہے، انسان کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کو سونے میں تکلیف ہوگی، اس کی غذا جو ہے وہ ہضم نہیں ہو پائے گی، اس لیے عشاء کے بعد 20 رکعت رمضان میں بڑھائی گئی، اور غیر رمضان میں عشاء کی 17 رکعتیں ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ عشاء کے بعد عشاء کی 17 رکعتیں، فجر کی 4 رکعتیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے ورزش جو ہے، ہمارے لیے جو دوڑ جو ہے، وہ ہمارے لیے شام کی، رات کی ہے، صبح کی نہیں ہے۔ ہمیں فجر میں اپنی انرجی کو بچا کر رکھنا ہے دن بھر کے معمولات کے لیے، دن بھر کے کام کے لیے، وہ ہم بچا کر رکھیں گے اور وہ طریقے سے ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ ہم ہمارے صحیح طریقے سے ہمارے جسم کو ہم ڈھال پائیں گے، اور ہمارا طرز زندگی جو ہے وہ ہم ہمارے صحیح طریقے سے چلا پائیں گے۔ اس کے بعد دوسری بات جو آتی ہے کھانے پینے کی پرہیزی کا معمول، تو آج کے دور میں لوگ صرف اور صرف اپنی زبان کے ٹیسٹ کے لیے اپنی صحت کو بگاڑ رہے ہیں، اپنی زبان کے ذائقے کے لیے اپنی صحت کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، جن چیزوں سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، جن چیزوں کو ہمیں کم استعمال کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بزرگوں سے اور علماء سے سنا ہے کہ آج کے دور میں جو بائلر چکن ہے وہ ایک بہت ہی غلیظ چیز ہے جس سے انسانیت کو بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے جیسے حکماء اور ہمارے جیسے اطباء کو اس بات پر غور کرنی چاہیے، اللہ کے واسطے اس معاملے میں غور اور فکر کریں، اور اس معاملے میں عوام کو بیدار کریں کہ ایسی چیزوں سے کیسے پرہیز کیا جائے۔ اتنی غلیظ غذا ہے جس کو کھانے سے جس کے اندر غذائیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ تحقیق سامنے آ گئی ہے، بائلر چکن کھانے کے بعد انسان کا جسم جو ہے اینٹی بائیوٹک ہو جاتا ہے۔ اب اینٹی بائیوٹک ہو جانا یعنی مرغی کا جو انسان زیادہ استعمال کر رہے ہیں، بائلر چکن، معافی چاہتا ہوں، مرغی جو ہے، دیسی مرغی جتنی کھانی ہے کھا سکتے ہیں، دیسی انڈا جتنا کھانا ہے کھائیے، لیکن بائلر چکن جو ہے وہ ایک بہت ہی غلیظ چیز ہے، وہ صرف اور صرف پیٹ میں وزن ہے اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے نقصان بہت زیادہ ہیں۔ اس کو جو چیزیں کھلائی جاتی ہے یا اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ بہت سارے الگ مسئلے ہیں، اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ الگ مسئلے ہیں، وہ علماء کرام کی بات ہے، لیکن صحت کو دیکھتے ہوئے وہ جو نقصان پہنچا رہی ہے اس نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو بوائلر چکن سے بہت دور ہو جانا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے مزاج کے حساب سے لوگوں کو، انسان کو اپنے خود سے، اپنے گھر کے بڑوں سے ہر چیزیں معلوم ہوتی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ بچوں کو والدہ کہتی ہے، والد کہتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹھنڈی چیز ہے، یہ استعمال مت کرو، تمہیں کھانسی ہوگی، کف ہوگا، یہ گرم چیز ہے، یہ مت استعمال کریں، آپ کو پیٹ میں جلن ہوگی، ایسیڈیٹی ہوگی، یا جو کچھ بھی پیشاب میں، پاخانے میں تکلیف ہوگی۔ اکثر گھر کے بڑے باتیں جانتے ہیں اور وہ لوگ اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو، سب کو یہ چیزوں کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن
اس کے برمقابل آج کا ماحول یہ بن چکا ہے کہ ہمارے گھروں کے بچوں کی شروعات جو ہوتی ہے دن کی، وہ باہر کے پڑی کے، باہر کی کھانے کی چیزوں کے پاؤچوں سے ان کی دن کی شروعات ہوتی ہے۔ اور ہمارا پیار اور محبت اس انداز میں بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پیار اور محبت کے دکھانے میں بچوں کو پیسے دے کر اور بچوں سے وہ چیزوں کی آزادی ہم لوگ دے دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ کھاؤ اور صحت کو بگاڑو اور ہم تمہیں دواخانے لے کر جایا کریں گے۔ ان سارے معاملوں کو دیکھتے ہوئے بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن مناسب بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبی بات کر دینا۔ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے، ہمیں ناشکران نہیں بننا ہے۔ ہمیں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملی ہے اس کی شکر گزاری ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا ہے اس کا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ احسان ہم مانیں۔ اگر جس چیز کا ہم نے احسان مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی نعمت کو ہمارے لیے اور بڑھا دے گا۔ ہم ہماری صحت کا احسان مانیں، اللہ ہماری صحت میں اور اضافہ کرے گا۔ ہم ہمارے بزرگوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے بڑوں کی ہم قدر کریں اور اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ایسے بڑے عطا فرمائے، اللہ نے ایسے والدین عطا فرمائے، ایسے بزرگ عطا فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے گا، انہیں صحت مندی عطا فرمائے گا۔ ہماری اولادوں کی ہم قدر کریں، اللہ ہماری اولادوں کے اندر صحت مندی، تندرستی اور فرمانبرداری اللہ دے گا۔ ہماری بیوی کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہماری دوستوں کی اللہ کا جتنا ہو سکے اتنا احسان مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معاشرہ ہمیں عطا فرمایا، اور جن کا ایسا معاشرہ نہیں ہے وہ اللہ سے خوب مانگیں، اللہ سے رو رو کر مانگیں، اپنے تہجد کا ماحول بنائیں، تہجد میں مانگیں، اور اللہ سے یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ ساری چیزیں عطا فرمائیں جس طریقے سے ہم آگے اور بڑھ سکیں۔ ہمارے بڑھنے کے لیے ہمیں صحیح معاشرہ ہونا ضروری ہے۔ یہ صحیح معاشرہ اس بنا پر کہ ہم رحم کرنے والے بنیں، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، ہم لوگوں سے فائدہ لینے والے نہ بنیں۔ ہاں، ہم لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، ہم سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ وہ جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ تم فرش والوں پر رحم کرو، عرش والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ رب العزت کا جتنا احسان مانے اتنا کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اب جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارے لیے یہ فرض ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری امت کے ہم امتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے انسانیت کو فائدہ پہنچانا، ہمیں بھیجا گیا ہے انسانیت کی رفع نسانی کے لیے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آج کے یہ ماحول کورونا کی جو وبا ہے، جو باتیں آ رہی ہیں، جو تحقیقیں، جو تفتیشیں باہر آ رہی ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں، وہ تو دل دہلا دینے والی ہے۔ بہت بڑے معاشرے کو ختم کر دینے والی سازشیں نظر آ رہی ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو، لیکن یہ وبا اللہ کی طرف سے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں جو احتیاط برتنے چاہیے، چاہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ہو، ماسک کا ہو، ہمیں جو کھانے پینے کے احتیاط کرنے ہوں، ہم نے گھومنے پھرنے کے جو احتیاط کرنے ہوں وہ سارے احتیاط کریں۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ کورونا کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ابھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کورونا کی ویکسین آ چکی ہے، کورونا کی ویکسین آ چکی ہے، دی جائے گی، لیکن کورونا کی ویکسین آنے کے بعد یا آنے کے لیے کورونا کی ویکسین کے لیے ماحول دوبارہ بنایا جا رہا ہے کہ کورونا کی ویکسین آئے گی تو دینی بھی تو ہے ہمیں۔ جب کورونا کی ویکسین دینے کے لیے مریض ہاسپٹلوں میں، اسپتالوں میں نہیں ہوں گے تو کورونا کی ویکسین کہاں دیں گے؟ تو دوبارہ یہ ماحول ہوگا کہ اسپتالوں کو اور ہاسپٹلوں کو بھرا جائے گا کورونا کے مریضوں سے، اور پھر کورونا کی ویکسین دی جائے گی۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، دعائیں کریں، محنت کریں کہ ہمارا نمبر یا ہمارے اہل و عیال کا نمبر یا ہمارے رشتہ داروں کا نمبر، ہمارے محلوں والوں کا نمبر، ہمارے شہر والوں کا، ہمارے ملک والوں کا نمبر ان اسپتالوں میں نہ لگے۔ ایسی دعائیں کرو اور ایسی محنت کریں۔ ایسی محنت کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ جتنا ہو سکے ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، گرم پانی کا استعمال کریں،
جتنا ہو سکے پینے کے اندر تازہ پانی استعمال کریں. یہ ضروری نہیں کہ گرم پانی ہی پیا جائے، گرمی نہ ہو، تازہ پانی ہو، ایسا پانی استعمال کریں. اور ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ پانی کے اندر ایک بڑا مٹکا یا جو جار وغیرہ ہوتا ہے، کولر وغیرہ جو ہوتا ہے، وہ بھر کر رکھ لیں اور اس کے اندر 1 گانٹھ سونٹھ کی، سوکھی ادرک جو ہوتی ہے، 1 گانٹھ سونٹھ کی اور 1 گانٹھ اسی طرح ہلدی کی آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ڈوری باندھ کر صاف کر اس پانی کے اندر ڈبا دی جائے، اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سونٹھ اور ہلدی کی گانٹھوں کو اس پانی میں چھوڑ دیا جائے، اور آدھا یا 1 گھنٹے کے بعد اس پانی کو استعمال کیا جائے. اور اس سے زیادہ ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو بھی پانی اگر کارپوریشن کا ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس پانی کو تقریباً 12 گھنٹے ایک مٹی کے مٹکے میں بھر کر رکھ دیں، اور 12 گھنٹہ اس مٹی کے مٹکے میں ہو جائے، اس کے بعد اس پانی کو استعمال کیا جائے. اور اس پانی کو استعمال کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ 2 چیزیں استعمال کر لی جائے. آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سونٹھ اور ہلدی دونوں کو اس میں رکھ کر اور استعمال کی جائے. دار ہلد اور زنجبیل، ان چیزوں کو جب آپ پانی میں رکھیں گے آدھا گھنٹہ اور اس کے بعد استعمال کریں گے تو آپ کو پانی کو آر او کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بنا آر او کو آپ آر او سے وہ پانی استعمال کر سکتے ہیں. اگر پانی میں تھوڑا گندا پن ہے تو اس کو آپ جو ہے فٹکڑی جو ہے زاج ابیض، اس کے ذریعے آپ جو ہے پانی کے اندر اس کو گھما کر اور اس پانی کو صاف کر سکتے ہیں. اور گرم پانی کر پانی کو پورا بوائل کر اس کو ڈھک دیا جائے، اور اس کو ڈھکنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا وکس، جسے بام کہتے ہیں، وکس ویپورب وغیرہ یا کوئی بھی ایسا بام ہو، ہمالیہ کا ہو، ڈابر کا ہو، کوئی بھی آیوروید کمپنی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، تو وکس ویپورب بھی آپ استعمال کریں. اس گرم پانی کے اندر 1 یا 2 چنے کے برابر بام کو پانی کے اندر ملا دیا جائے اور لحاف اوڑھ لیا جائے کہ اس کی گرم ہوا جو ہے آپ کی سانس میں، آپ کی ناک سے اور آپ کے منہ کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں جائے. وہ گرم ہوا آپ لیں گے، اس سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا. یہ گرم ہوا لینا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے سلیمانی چائے، کالی چائے کا استعمال زیادہ کریں. دودھ کا استعمال جو ہے شام میں سورج غروب ہونے کے بعد صحت مند انسان کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. آج کے دور میں وہ وقت الگ تھا جب دودھ کا استعمال رات میں بھی کیا جاتا تھا، اور وہ ورزشیں ہوا کرتی تھی، وہ زیادہ کام ہوا کرتا تھا، انسان کے جسم کو زیادہ یوز ہونا پڑتا تھا. آج انسان کا جسم اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے، اس لیے دودھ جو فائدہ پہنچانے کی جگہ پر نقصان پہنچا رہا ہے. دودھ کا استعمال جہاں تک ہو سکے فجر میں کیا جائے، ناشتہ میں کیا جائے، ناشتہ سے پہلے کیا جائے. اور اسی طریقے سے ادرک ہے، لہسن ہے، اجوان ہے، دارچینی ہے، لونگ ہے، میتھی ہے، زیرہ ہے، ان ساری چیزوں کو، دھنیا ہے ثابت، الائچی ہے، ان چیزوں کا اکالا بنا کر اپنے گھر میں دن میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا ہر 1 دن چھوڑ کر 1 دن ساروں کو استعمال کرتے رہنا چاہیے. ابھی ان سردیوں کے دنوں کے اندر بہترین اللہ کی نعمت ہے، 2 قسم کی ہلدیاں آتی ہے. ایک پیلے کلر کی پیلی ہلدی رہتی ہے جو کچی ملتی ہے، ایک آمبا ہلدی جو رہتی ہے وہ تھوڑی سفید وائٹ ٹائپ ہوتی ہے، سفید جیسی ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی آم جیسی اسمیل آتی ہے. وہ آمبا ہلدی اور وہ پیلی ہلدی، یہ دونوں ہلدیوں کو اپنے گھر کے دونوں کھانوں میں، دونوں کھانوں کے وقت، چاہے اسے سلائس بنا کر یا کدو کس کر کھوپرے کی طرح، ناریل کی طرح چھیل کر، کھوپرے کی طرح چھیل کر اسے اپنے کھانے میں، دونوں وقت کے کھانے میں استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے، پین کلر بھی ہے، ہاضم بھی ہے، بلغم کو دور کرنے والی بھی ہے، بہت سارے فوائد اس میں ہیں. آپ دونوں قسم کی ہلدیوں کو استعمال کریں اس ساری سردی کی سیزن میں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے ساتھ کبھی کبھی ادرک کو بھی چھین لیا جائے، ادرک بھی اس طریقے سے استعمال کی جائے. اپنے کھانوں کے اندر دیر ہضم والی چیزیں ہیں، بادی کرنے والی جو چیزیں ہیں، بیگن ہے، مٹر ہے، گوار ہے، اور مٹر اور کوبیج ہے، پھول گوبھی ہے، بند گوبھی ہے، یہ ایسی چیزوں سے بھی تھوڑا پرہیز کریں. اس کو دن میں، رات میں کبھی استعمال نہ کریں، دن میں دوپہر میں استعمال ہو جائے تو ٹھیک ہے. لوکی ہے، ترئی ہے، گلکی ہے، شہجنا ہے، پالک ہے، سبزیوں میں یہ استعمال کریں. بکرے کا گوشت استعمال کریں، مچھی استعمال کریں. اور جہاں تک ہو سکے اپنی صحت کے لیے تازہ کھانا استعمال کریں.
پاکٹوں والی چیزوں سے، پیکٹ والے کھانوں سے پرہیز کریں، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ اور کولڈ ڈرنکس سے پرہیز کریں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ یہ ساری موٹی موٹی چیزیں ہیں جو بہت معمولی ہے، ہمیں یہ چیزیں بہت معمولی لگتی ہے، لیکن یہ معمولی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری صحت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہمیں سردی، کھانسی، زکام، بخار کچھ بھی ہو جائے تو پہلے ہم ہمارے کھانے پر غور کریں کہ ہم کیا چیزیں کھانے میں استعمال ہم نے کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہماری کون سی چیزوں میں ہمیں تبدیلی لانی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں وہ ہم تبدیلی لائیں۔ ابھی ٹھنڈ کے موسم کے اندر جو باہر ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، ان ٹھنڈی ہواؤں سے بھی پرہیز کریں۔ ان ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے ہمیں سردی، زکام، نزلہ، گلے میں درد، کان میں درد، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو حفاظت سے ہم خود رکھ سکتے ہیں، کوئی اور ہمارے حفاظت نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی حفاظت ہمیں خود سے کرنی ہے۔ اور یہ جو بھی باتیں ان میں آپ لوگوں کو سننے ملی، جو بھی آپ کو معلوم ہوئی، آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی عمل کرائیں، اور سب کی صحت کو حفاظت سے رکھنے کا ذریعہ بنائیں۔ ہم ہماری باتیں دوسروں تک پہنچائیں گے، ہماری باتیں دوسروں تک پہنچے گی، دوسروں کو جو فائدہ ہوگا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر میں یہ مانتا ہوں کہ اگر کوئی ایک مریض ہے اور کسی مریض کو کوئی ایک معالج نے کہا کہ تمہیں فلاں چیز کھانے سے نقصان ہوگا، وہ اگر چیز آپ کھاؤ گے تو آپ کو یہ بیماری کے اندر اضافہ ہوگا، اس چیز سے آپ پرہیز کریں، وہ چیز استعمال نہ کریں، اور اس مریض نے اس تنبیہ کرنے کے باوجود اس چیز کو استعمال کر لی، اس غذا کو استعمال کر لی، اور اس غذا کو استعمال کرنے سے اس کی صحت میں جو بگاڑ ہوا، ان کی صحت جو بگڑی، خراب ہوئی، اور اللہ نہ کرے وہ تکلیف یا وہ جو بیماری تھی وہ اگر بیماری بڑی ہو جائے اور بڑی ہو کر اگر وہ موت کا باعث بن گئی، تو وہ انسان کی موت آتم ہتیا گنائی جائے گی، آپ کا سوسائڈ گنایا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، احتیاط کریں، اور ہمارے معاشرے کی حفاظت کریں۔ حسن اخلاق ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے علماؤں کی قدر کریں، ہمارے بچوں کی حفاظت کریں۔ آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ دعائیں کریں، میرے لیے بھی کریں، ساری انسانیت کے لیے کریں۔ ہمیں صرف امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں کرنا، ہمارے ساری انسانیت کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں ساری انسانیت کو بچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔